السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ خان اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پروگرام وائس آف SMIU۔ ناظرین، انسانی تہذیب اپنے آغاز سے ہی اظہار کے مختلف طریقے اپناتی ہوئی آئی ہے۔ قدیم زمانے کی بات کی جائے تو انسان بات چیت کے لیے مختلف اشکال اور اشاروں کی مدد لیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اپنی ارتقاء سے گزرتا ہوا زبان تک جا پہنچا۔ بولتے بولتے جب انسان کو انہی لفظوں کو کہیں لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو زبان نے تحریری صورت اختیار کر لی، اپنے اچھوتے اور انوکھے خیالات کو پیش کرنے اور زبان کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے تخلیقی لکھائی وجود میں آئی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی تخلیقی لکھائی یا جسے ہم نارملی کریٹو رائٹنگ کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں جو تخلیقی لکھائی کے بارے میں بات کریں گے، ان کا تعلق مختلف ٹیلی ویژن چینل سے رہا ہے۔ وہ کانٹینٹ ہیڈ کے طور پر کام کر چکے ہیں، اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ ریڈیو سے بھی منسلک رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو اس میں بھی وہ کانٹینٹ پروڈیوس کر چکے ہیں اور اشتہارات بھی لکھتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر علی پنجوانی صاحب۔ جی اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سر تھینک یو۔ سر، سب سے پہلے بہت ہی جو بنیادی نقطہ ہے اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وہ یہی کہ کریٹو رائٹنگ کیا ہے، اسے تخلیقی لکھائی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، کریٹو رائٹنگ میں رائٹنگ الگ چیز ہوتی ہے اور کریٹو ہونا الگ ہوتا ہے۔ صحیح۔ بنیادی طور پر جو رائٹر ہے وہ ضروری نہیں کہ کریٹو بھی ہو، صحیح۔ اور جو کریٹو ہے وہ ضروری نہیں کہ رائٹر بھی ہو۔ صحیح بات۔ تو اگر ایک انسان جو کہ رائٹر ہے اور اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت ہے، یعنی کہ مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھنا اور اپنے خیالات کو بے دھڑک بیان کرنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے، جسے آپ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں بنداس۔ جی۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی نیا خیال آپ کے ذہن میں تخلیق پاتا ہے تو موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود ہی اسے رد کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو روایات کے برخلاف ہے، لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے، تو وہ اپنے اندر ہی اسے کل کر دیتا ہے۔ لیکن وہ جن کے اندر کریج ہوتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچا ہے، وہ چیزیں جو ہوا کرتی تھیں وہ ضرور لکھی گئی ہیں، لیکن جس انداز سے یا جس اینگل کو میں نے کریٹ کیا ہے اسے بتایا جا سکتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ آگے چل کر لوگوں کو بتاتا ہے، اور پھر اسے پسند کی سند ملنا یا ناپسندیدگی ہونا وہ تو بہت بات کی بات ہے، لیکن کم از کم اپنی چیز کو ڈیلیور کرنا وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو جہاں تک آپ بات کریں گے کریٹو رائٹنگ، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے لکھنے والوں کے لیے کہ اسے کریٹو ہونا چاہیے، کیونکہ مکھی پہ مکھی ہر کوئی آدمی مار رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کا دور یہ ہے کہ اگر آپ مختلف نہیں ہیں، پازیٹیو اینگل سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا کہ کریٹو لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کس نئے طریقے سے سزا دی جائے، ٹھیک ہے، کون سی گالی ایجاد کی جائے، ٹھیک ہے، انہیں ہم کریٹو ضرور کہیں گے، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں کہیں پر بھی ان کی جگہ نہیں ہے۔ آپ پازیٹیولی جتنا اچھا لکھ سکتے ہو نئے خیالات کے ساتھ اور لوگوں کو پیش کرتے ہو، اور اگر اسے مقبولیت کی سند حاصل ہوتی ہے تو آپ کو لوگ کریٹو رائٹر کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سند حاصل نہیں بھی ہوتی اور آپ چلتے رہتے ہیں اس راہ پر، جیسے کہ کریٹیوٹی کہتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ لوگ جو اس صنف کو جانتے ہیں وہ آپ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ بہتر۔ سر، بنیادی اگر ہم صلاحیتوں کی بات کریں کریٹو رائٹنگ میں تو وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ کیا اسکلز ہونی چاہیے اگر آپ کو کریٹو رائٹنگ کرنی ہے تو؟ بنیادی طور پر آپ نے پڑھا ہو، کتابوں سے جسے عشق ہے، میں عموماً کہتا ہوں، یا اساتذہ یا جس سے بھی ملنے جو کہ بہت علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکلتا وہی باہر ہے جو اندر ڈالا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لفظ آپ کو پڑھنے سے ملتے ہیں، خیالات آپ کو پڑھنے سے ملتے ہیں، آپ کی ووکیبلری امپروو ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ اندر ڈالتے رہیے۔ صحیح۔ ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہم اتنے عرصے سے پڑھتے ہیں، ہر چیز یاد تھوڑی رہتی ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی موضوع پر لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے لاشعور میں وہ کتاب جو آپ نے آج سے 10 سال پہلے پڑھی ہو اس کا کوئی جملہ باہر نکل کر آتا ہے، یہ طے ہے۔ اچھا، آپ منوان جملہ کوٹ نہیں کرتے، ایک خیال آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے، صحیح، اور پھر جملہ آپ کا اپنا بنتا ہے۔ تو بنیادی چیز کریٹو رائٹنگ کے لیے یہ ہے کہ آپ پڑھیں، جس حد تک اساتذہ کو پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اخبار پڑھیں، رسائل جو موجود ہیں وہ پڑھیں، مستقل پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جب آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اندر لکھنے کا شعور پیدا ہوگا، لفظ ملیں گے، اور پھر وہی بات کہ اگر آپ کریٹو ہیں، کریٹو کسی کو کوئی بنا نہیں سکتا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، رائٹنگ اسکلز، ہاں، آپ کو لکھنا آتا ہے یہ طے ہے، رائٹر
تبھی کہلاتا ہے جب سے لکھنا آتا ہے. اب وہ کریٹو اپنے اندر سے کیسے بنتا ہے وہ اس کی اپنی چیز ہوگی. تو کریٹو رائٹنگ یا کسی بھی قسم کی رائٹنگ یا دنیا میں کسی بھی کام کے لیے اس کام سے متعلق پڑھنا بہت ضروری. کتابوں سے دوری آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور کر دیتی ہے. بالکل. سر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ لکھنا چاہتے ہیں اور کریٹو بھی ہوتے ہیں کافی حد تک, لیکن ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے ان کے اندر, وہ لکھنا شروع نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ کہ وہ اپنی اس ہیزیٹیشن کو کس طرح دور کریں؟ دیکھیے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور نفسیات کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جہاں تک لکھنے کی عادت کا تعلق ہے یا انسان لکھنا چاہتا ہے اور وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے, وہ مجھے اس کا انڈیویجول ایکٹ لگتا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوں گے اس کے, وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے, کس طرح کے معاشرے میں رہتا ہے, اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے, یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کانفیڈنس بہت ضروری ہے. دیکھو لکھنے والا جب تنہائی میں بیٹھتا ہے اور لکھتا ہے تو وہ اپنے خیالات لکھ رہا ہوتا ہے, اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب وہ لکھ لیتا ہے تو اسے کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کون کہاں کتنا اچھا لکھ رہا ہے جب تک کہ وہ لا کر آپ کو دکھائے نا. لکھنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس خیالات ہوں, لفظ ہوں, اینگلز ہوں, وہ لکھ لے اور لوگوں تک پہنچانے کی ہمت رکھتا ہو, یہ سوچے بغیر کہ اسے پریز کیا جائے گا یا کرٹیسائز کیا جائے گا. اس نے اپنے طور پر ایک اچھی چیز لکھی ہے جو اسے لگتا ہے. صحیح. اب جب وہ پیش کرے گا تو وہ جو کہ پڑھنے والا ہے, اگر وہ سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, تو وہ اس میں سے اینگل کو ضرور ڈھونڈے گا کہ وہ چاہ کیا رہا تھا. ہو سکتا ہے آپ کی لکھائی کے اندر اسلوب میں کہیں آپ مار کھا رہے ہوں یا پیرامیٹرز ہوں اس کے اندر آپ نہ بیٹھتے ہوں پورا, لیکن ایک خیال موجود ہے تو وہ اسے پسندیدگی کی سند ضرور ملے گی, یہ طے ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ڈر اور خوف کے ساتھ آپ لکھ تو سکتے ہیں لیکن آپ پیش نہیں کر سکتے. تو جو چیز آپ نے لکھی, جو کریٹ کی, جو تخلیق آپ کی طرف سے ہوئی ہے, اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہمت بھی لائیں. اور یہ کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا. کوئی شاعر ہے بندہ, وہ اپنے خیالات کو ہمیشہ لکھتا رہتا ہے, وہ بہت اچھا بھی لکھتا ہو, لیکن جب تک اس کی وہ کتاب یا صفحہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا ہم کیسے کہیں گے کہ وہ کیسا لکھتا ہے. تو بینگ اے کریٹو رائٹر, اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس فیلڈ میں جانا ہے تو اپنے آپ یا اپنے خیالات کو خود سے رد کرنے اور چھپانے کی بجائے اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں. بالکل, شیئر کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, تبھی تو پتہ چلے گا. صحیح. سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر چلیں ٹھیک ہے انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا, بہت سارے کریٹو رائٹرز ہوتے ہیں, اکثر آ کے انٹروڈکشن میں وہ پھنس جاتے ہیں کہ کس طرح سے آغاز کیا جائے, ابتدا کیسے لی جائے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا واضح کر دیں کہ کس طرح سے ہم انٹروڈکشن اس کا کر سکتے ہیں. دیکھیے روایات تو یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, جی ٹھیک ہے, تو اس سے باہر نکلو. صحیح. ٹھیک ہے. آؤٹ آف دا باکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ آف دا باکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کنسیو کرتے ہیں, آپ جو چیز لکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے پورے جسم کے, اپنے ذہن کے آپ مالک ہیں, آپ سی ای او ہیں, آپ سی او او ہیں. آپ یہ مت سوچیں کیسے شروع کرنا ہے, آپ یہ سوچیں کہ مجھے شروع کرنا ہے. صحیح. اور روایات سے ہٹ کر کرنا ہے. بالکل. پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد جو آتا ہے اسے لکھیں, اس کے بعد دوسرا جملہ اس کو, پہلا جملہ دوسرے جملے کو لیڈ کرے گا, دوسرا تیسرے کو کرے گا. ایک پیرا آپ نے انٹرو کا لکھ لیا نا, اب آپ رک جائیے, اب آپ اسے پڑھیے, کیونکہ آپ نے, ہو سکتا ہے اس میں بے ربطگی ہو, لیکن خیال آپ کا اپنا اور انوکھا ہے. اس کے اسلوب کو, اس کے پیرامیٹرز کو آپ صحیح کیجئے, وہ بہترین انٹرو ہوگا جو آپ نے اچانک سے سوچا. اچھا یہ انٹرو کیا ہوتا ہے, جو انٹرو آپ نے لکھا وہ ہے کیا؟ وہ اندر رکھے ہوئے بہت سارے انٹروز کا مجموعہ ہے جو آپ نے مختلف کتابوں میں پڑھے ہیں. کوئی لفظ وہاں سے آیا ہے, کوئی جملہ وہاں سے آیا ہے, کوئی خیال وہاں سے آیا ہے. ان سب کا جب ملغوبہ بنا تو آپ کا انٹرو بنا, کیونکہ آپ کے اندر یہ سب تھا. اچھا لکھنے سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انٹرو کیسے لکھوں, کیسے لکھیں, کیا انٹرو ہونا چاہیے, یہ سوال رہنے دیں. جو پہلا جملہ, پہلا لفظ, اچھا ابھی وہ چیز آپ نے کہیں فوری طور پہ تو پیش نہیں کرنی ہے نا, کاغذ قلم آپ کا ہے, بالکل نہیں مزہ آیا کاٹ دو, لیکن لکھو وہ جو اس وقت ذہن و دل آپ کا کہے. اور وہ ڈیفینیٹلی, اگر پہلا جملہ, یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ پہلی بار میں جو آپ لکھتے ہیں وہ بہت انوکھا ہوتا ہے, بہت کریٹو ہوتا ہے اور بہت بہترین ہوتا ہے. بالکل. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
کریٹو لکھائی بعض دفعہ اس وقت اس وجہ سے بھی نہیں ہو پاتی ہے کہ لوگوں کے پاس نہ مناسب جگہ ہے نہ مناسب وقت ہے, یہ کہا جاتا ہے. آپ اس جملے سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے جو ٹائم باؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں, باؤنڈریز جو لگائی جاتی ہیں کچھ جگہوں پر یا بہت ساری جگہوں پر, آپ کہہ دیجیے مجھے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ 1 گھنٹے میں لکھ کر دے دو, صحیح, یا 2 گھنٹے میں یہ لکھ کر دے دو. یار ایک مرتبہ آپ شاید کوئی انوکھی چیز فوری طور پر ذہن میں آ جائے. کریٹو لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سلسلہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جیسے گلزار صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ فلموں میں گانے لکھتے ہیں تو اگر آپ کا موڈ نہ ہو اور آپ کو وہ پیسے دے کر کہیں کہ گانا لکھ دو, تو آپ کا موڈ نہ ہو تو شاعروں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے وہ کیسے لکھیں گے. وہ انہوں نے کہا کہ شاعر اور پلمبر میں کوئی فرق نہیں ہے. رات کے 1 بجے پلمبر کو پیسے دو تو وہ نلکا کھول دے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا موڈ نہیں ہے. صحیح. ایک ہوتی ہے کمرشل رائٹنگ, ایک ہوتی ہے اپنے لیے لکھنا. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو ٹیون کرتے ہو, اپنی وہ ڈبریاں کستے ہو کہ جب آپ کو کمرشل رائٹنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس پیرامیٹرز کے اندر لے آتے ہو کہ یار مجھے آدھے گھنٹے کے اندر 2 صفحے کا ایک کالم لکھ کر دینا ہے یا بلا بلا کچھ بھی آپ کو لکھنا ہے, تو آپ اس کے لیے ٹرین ہوتے ہو اندر سے. لیکن پھر وہی بات, وہ چیز نکلے گی کیسے جب آپ نے بہت ساری چیزیں اندر ڈالی ہوں گی. تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے بیسیکلی, کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے کیوں ایسا مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ٹرین نہیں کرتے. شوق اگر آپ کا ذریعہ معاش بن جائے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ لکھائی کی طرف ہیں, آپ کریٹو رائٹنگ, بار بار ہم کہتے ہیں نا کریٹو رائٹنگ. دیکھو ہر بندہ جو لکھ رہا ہے نا وہ کریٹو ہے, یہ طے ہے, کیونکہ اس نے وہ چیز کریٹ کی ہے. لیکن اگر وہ دوسری چیزوں سے مختلف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی بہت اچھی چیز کریٹ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اس نے لوگوں کو, میں عموماً کہتا ہوں کہ نئی چیز لوگوں کو روکتی ہے. آپ لکھیں, بولیں, کچھ بھی کریں, لوگ رکیں گے ایک لمحے کے لیے, کیونکہ انہوں نے وہ چیز پہلے نہ سنی نہ پڑھی تھی. اب جب وہ چیز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد وہ سند دیں گے, اچھا تھا یا برا تھا, یا کچھ لوگ کہیں گے آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, کچھ لوگ کہیں گے بہت برا تھا. آپ نئی چیز لوگوں کو روکتی ضرور ہے, لیکن پسندیدگی اور اپنائیت کی سند ملتی اس وقت ہے کہ جب آپ نے وہ کریٹو چیز بہت اچھی اور مختلف لکھی ہو. ایگزیکٹلی. سر آپ یہی بات کر رہے ہیں موضوعات کی, تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے موضوعات پہ پہلے سے اگر کچھ تحریر ہو چکا ہے, کوئی ڈراماز بن چکے ہیں, وہ آ چکا ہے پبلک کے سامنے, لیکن اگر کوئی کریٹو رائٹر ہے وہ چاہ رہا ہے اسی موضوع کو دوبارہ اس پہ کچھ لکھنے کے لیے, تو کس طرح اس کو وہ جدا کر سکے اور کچھ الگ لا سکے اسی موضوع سے ریلیٹڈ؟ دیکھیے وہ اگر چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے ذہن نے کوئی پلاٹ ضرور بنایا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کوئی کریٹو رائٹر ہے, اس سے کہا جائے کہ کیونکہ روایتی ڈرامہ ہے, ہیرو ہیروئن, ماں ظالم سماج اور ویلن اور بلا بلا بلا, یہ ہر کہانی کا حصہ عموماً ہوتے ہیں. لیکن سب کی انٹری کیسے ہوتی ہے, ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں, ان کے جملے کیا ہوتے ہیں, اور خاص طور پر کلائمیکس کیا ہوتا ہے, اور کلائمیکس کس طرح سے وہ کلائمیکس تک پہنچتا ہے. ڈرامہ ہو, کوئی کہانی ہو, جو کچھ بھی ہو, کریٹو آدمی اینگل ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ہمیشہ اینگل ڈھونڈتا ہے کہ ملاقات کیسے کروائی جائے, دانستہ ہوگی یا نادانستہ ہوگی. باپ اگر اس لڑکے کو پسند نہیں کرتا اپنی بیٹی کے لیے تو اس کے لیے ایسی مجھے کوئی وجہ بنانی چاہیے جو پہلے نہیں بنائی گئی. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ بندھے ہوئے ہیں کہ آپ کو اسی کرداروں کے فریم کے اندر رہنا ہے تو آپ جو کریٹو ہوتا ہے نا وہ اینگلز ڈھونڈتا ہے. صحیح, کیونکہ وہ کہانی پرانی ہے, اس میں اینگلز ڈھونڈ لیا اس نے. لیکن اگر آپ کریٹو آدمی کو موقع دے دو نا کہ یار آپ اپنی طرف سے ایک کہانی ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, تو اس کا سب کانشیس اس کو وہ ساری چیزیں جو اس نے پڑھی ہوتی ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ میں نے پڑھا, یہ پڑھا نہیں یار, یوں نہیں, یوں کر لیتے, ارے یار ہاں, اور پھر وہ جب جھکتا ہے نا سمجھ لیں کہ اسے کوئی آئیڈیا آ گیا. تو وہ جو مختلف کرنے والی بات ہے, اگر اس میں گنجائش ہے اور لکھنے والا کریٹو ہے, بالکل, تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی ایسا زاویہ یا اینگل دے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ مختلف ہے, چینج ہے. بالکل. سر ہم کب سے یہ بات کریں کریٹو رائٹنگ, کریٹو ہونا بہت ضروری ہے, آپ آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچیں, اس کے علاوہ ایک اچھے رائٹر بھی ہوں آپ, لیکن اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جس کی باقاعدہ کریٹو رائٹنگ کے لیے کوئی تعلیم دی جاتی ہو؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ کریٹو آپ کسی کو بنا نہیں سکتے, کریشن آپ کے اندر سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹنگ اسکلز امپروو کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم بچپن میں اسکول سے جملے بناتے ہیں, مضمون لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی والدین
کو پتہ نہیں ہوتا اور ہم نے کوئی بیماری کی اپلیکیشن بھی خود لکھ دی ہو, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کس طرح سے لکھا ہے, کیا لکھا ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی پروفیشنل جگہ پہنچنے سے پہلے آپ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہو کہیں پر بھی, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں جراثیم ہیں اور میں لکھ سکتا ہوں یا لکھ سکتی ہوں, تو کتابیں آپ کو فارمیٹس بتائیں گی. جو اساتذہ ہوتے ہیں, جو معلم ہوتے ہیں, وہ چونکہ اس دور سے گزر کر تجربے کار لوگ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار ایسا کرنے سے ایسا بھی ہوتا ہے, اور یوں کرو گے تو یوں بھی ہو سکتا ہے. جہاں بھی آتا ہے نا, اس کا مطلب کہ کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار رکھتے ہیں. رائٹنگ کے حوالے سے آپ کو شارپ کیا جا سکتا ہے کہ یار آپ کا جملہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لفظوں کا چناؤ بہت اچھا ہے, آپ اختصار سے لکھتے ہیں لیکن بڑی جامع بات لکھتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں نا اکثر. جب ہم سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارے بارے میں بات ہو رہی, تو ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک, اب اس میں جو خامیاں ہیں وہ آپ کے اساتذہ یا وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی پڑھائی چلتی ہے, جب آپ خود سے سیلف اسٹڈی کرتے ہو, کتابیں خریدتے ہو, دوسرے آتھرز کو پڑھتے ہو, تو آپ کو وہاں سے مواد ملتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے جاتے ہو. لیکن پھر میں کہوں گا کہ کریٹیوٹی اس وقت آتی ہے جب وہ اندر سے نکلنے کے لیے بے چین ہو. میں آپ کو کریٹیو نہیں بنا سکتا, یا آپ مجھے وائس ورسا, کوئی کسی کو کریٹیو نہیں بنا سکتا. ہاں, آپ کی انکریجمنٹ کسی کو آگے ضرور لا سکتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیو ہوتے ہیں, بہت کریٹیو ہوتے ہیں, لیکن ان میں وہ پوٹینشیل نہیں ہوتا کہ اپنے آئیڈیاز کو پچ کر سکیں. کچھ لوگ جو جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں یا وہ ان کے گڈ بکس میں ہوتے ہیں, وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بہت کریٹیو ہے, تو وہ اس کو پش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آؤ کھلو, بتاؤ. آپ انکریج ضرور کر سکتے ہو, لیکن کسی کے اندر کریٹیوٹی پیدا نہیں کی. رائٹنگ اسکلز بہتر کی جا سکتی ہیں. کیسے لکھنا ہے, کس طرح لکھنا ہے, کم لکھو زیادہ لکھو. یہ ناول لکھ رہے ہو تو یہ پھیلا سکتے ہو, یہ افسانہ ہے تو اسے مختصر کر دو, یہ تم رپورٹ لکھ رہے ہو تو یار اس میں سے جو اوپر تمہید باندھی ہے وہ ہٹا دو, ٹائم کم. ہوتا کیا ہے جب آپ ٹی وی کے لیے, ریڈیو کے لیے لکھتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پر ٹائم کی بھی پابندی ہوتی ہے. آپ نے ایک بہت اچھا سا رپورٹ بنا لی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ایئر ہوگی 40 سیکنڈ میں ختم کرنی ہے, تو جب آپ نے وہ لکھی ہے اور اس کی جب نریشن پڑھو گے تو 1.5 منٹ کی ہو گئی. اب اسے کاٹنا ہے تو اس میں سے آپ انفارمیشن تو نہیں کاٹ سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو خوبصورت جملے تمہید میں آئے تھے وہ کٹ جائیں گے. تو مطلب یہ کہ آپ کی وہ جو کریٹیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی. کوشش یہ کریں کہ وہ جو ٹائم فریم آپ کے پاس ہے اسے پڑھ کر لکھیں, اگر آپ ریڈیو اور ٹی وی کے لیے لکھ رہے ہیں تو. اور وہ جو انفارمیشن ہے اس کے اندر اگر آپ کا کریٹیو جملہ آ جائے تو وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. بالکل. جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اکبر علی پنجوانی صاحب سے مزید کریٹیو رائٹنگ کے حوالے سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اپنی رائٹنگ اسکلز کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر علی پنجوانی صاحب. اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی سر, جیسا کہ ہم بات کریں کریٹیو رائٹنگ کے حوالے سے, تو جس طرح ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, ڈفرینٹ میڈیمز ہیں, تو کیا ہر میڈیم میں کریٹیو رائٹنگ ڈفرینٹ کی جاتی ہے, اور کتنی اہمیت کی حامل ہے کریٹیو رائٹنگ کسی بھی میڈیم اور پلیٹ فارم کے لیے؟ دیکھیے, کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کو ایکسیلنس چاہیے تو آپ کو مختلف ہونا ہوگا, صحیح, کریٹیو ہونا ہوگا. اور یہ کوئی دوڑ یا جنگ نہیں ہے کہ آپ نے جیتنا ہے, آپ نے دوسروں سے اچھا ہونا ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. لکھائی کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں دیکھیے کتابیں علم دیتی ہیں, علم انسان بناتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر انسان ہر شعبے میں موجود, جو پڑھا لکھا ہے, سمجھدار آدمی ہے, کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو, وہ ایک تو اپنا بیہیویئر اچھا رکھتا ہے, وہ لوگوں میں الگ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کا بیہیویئر بہتر نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی برا ہوتا ہے, دنیا میں سب الگ ہوتے ہیں, کوئی غلط نہیں ہوتا.
وہ کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کا رویہ کیسا ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر شعبے میں، ہر جہاں جہاں کام ہوتا ہے، لکھائی کا خاص طور پہ، وہ کیا الگ ہوتا ہے؟ بالکل الگ ہوتا ہے. سب کے اپنے اپنے ڈائمیٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر رہ کر لکھنا ہوتا ہے. ایک کہانی کار جو کہ پرنٹ میڈیا کے لیے کہانی لکھتا ہے، یا ایک اخبار میں لکھنے والا، مضمون لکھنے والا لکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. یہ 300 لفظوں کا لکھنا ہے، 500 لفظوں کا لکھنا ہے. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ٹیون ان کر چکا ہے، باندھ چکا ہے. کریٹیولی اس کو اس پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنی ہے. بالکل اسی طرح آپ ٹی وی، ریڈیو کی طرف آتے ہو، الیکٹرانک میڈیم کی طرف آتے ہو، اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ آڈیو ویژول دونوں ہے اور کانٹینٹ میرا چلے گا. تو جو آپ کانٹینٹ لکھتے ہو اس میں آپ کو ویژولس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور جو اس پہ وائس اوور ہو رہی ہوگی یا جو آپ کا ہوسٹ بولے گا وہ کس طرح سے اسے ڈیلیور کرے گا، تو اسے ذہن میں رکھتے ہوئے کانٹینٹ رائٹر لکھتا ہے ہر چیز کو، چاہے وہ ریڈیو میں ہو یا ٹی وی میں ہو. تو یہ الگ الگ میڈیمز ہیں، ان کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وہ آپ اس میڈیم میں جا کر سیکھتے ہو، اپنے سینئر سے دیکھتے ہو. دیکھو کتابیں انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھنا ایک الگ ہوتا ہے، اور پریکٹیکلی فزیکلی اس جگہ جا کر دیکھنا. ٹربل شوٹنگ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا. ہم مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ بہت ہی شارپ، اسمارٹ، کریٹو بندہ ہے، بندی ہے، جو بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور وہ جس میڈیم میں جانا چاہتا ہے وہ پہنچ گیا، اور اسے ٹربل شوٹنگ نہیں آتی. وہ بہت اچھا لکھتا ہے لیکن وہ ٹائم فریم میں نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا لکھتا ہے یا وہ غلط ہے، نہیں. اسے اپنے آپ کو مولڈ زمانے کے حساب سے، اف یو آر ان پروفیشنل لائف، تو آپ کو اس پروفیشن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جتنا اچھا آپ لکھتے ہو، جتنا اچھا آپ اپنا ڈیلیور کر سکتے ہو، اسی طرح آپ کو اپنے آپ کو اس ٹائم فریم میں یا ان لفظوں کے اندر باندھنا بھی آنا چاہیے. جب آپ اپنے لیے لکھتے ہو راتوں میں تنہائی میں بیٹھ کر، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں آپ اپنی اسکلز کو شارپن کر سکتے ہو. لیکن جہاں آپ کی چیزیں بکتی ہیں، جہاں آپ کی چیزیں آن ایئر جاتی ہیں، چھپتی ہیں، اور اس کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ پروفیشن بنانا چاہتے ہیں کریٹو رائٹنگ کو، اور جس میڈیم میں آپ جا رہے ہیں اس کے اپنے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، یار یہی تو خوبی ہے. کریٹو آدمی وہی تو ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں مختلف اچھا تخلیق کر سکتا ہوں، اور جن پابندیوں کے ساتھ آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہو اس میں رہتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں. سر میڈیمز کی بات کر رہے ہیں ہم، آپ ریڈیو سے بھی منسلک رہے ہیں، ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیا. تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں، ان دونوں پلیٹ فارمز میں کون سا زیادہ امپیکٹفل ہے پلیٹ فارم؟ دیکھیے دونوں کا اپنا امپیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا بھی آ گیا ہے، یہ بہت ساری میڈیمز ہو گئے ہیں جس میں آپ اپنے فن کا لوہا منوانے کی کوشش کرتے ہیں. ریڈیو میں ایک سب سے میرے دل کے قریب ریڈیو رہا ہے ہمیشہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دکھائی نہ دے رہے ہوں اور آپ صرف سنائی دے رہے ہوں، تو آپ کو اپنے لفظوں سے اداکاری کرنی پڑتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ لفظ سن کر آپ کے ذہن میں وہ جو لفظ کہا جا رہا ہے وہ تصور میں آنا چاہیے سننے والے کے. تو ریڈیو جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت، جیسے تھیٹر کہتے ہیں نا کہ فلم کا یا ٹی وی کا اداکار سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو تھیٹر پسند ہے، یہ پسند ہے، وہ پسند ہے، تو سب یہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھیٹر پسند ہے. تھیٹر اس لیے پسند ہے کہ وہ ایک تو آپ کو انر فیلنگ ملتی ہے، فوراً رسپونڈ آتا ہے. ریڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ریڈیو شو کر رہے ہو اور آپ کو ٹیلی فون کالز کے تھرو رسپانس آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ ریڈیو کے اندر آپ سیلف سینسرڈ ہوتے ہو، یہ بہت ضروری ہے. آپ کا کانٹینٹ جتنا اچھا صحیح آپ شو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی. آن ایئر جو چیز گئی واپس نہیں آتی. سو وہ ایک آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. دوسرا یہ کہ اتار چڑھاؤ لہجے کا، اس میں آر جے جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی پریزنٹر ہوتا ہے یا ریڈیو براڈ کاسٹر ہوتا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن وہ اگر خود لکھ کر بول رہا ہے تو اسے سمجھ آئے گا، لیکن اگر اسے کانٹینٹ کوئی اور لکھ کر دے رہا ہے تو پھر دونوں کا جیلن ہونا بہت ضروری ہے. ٹی وی کا جہاں تک تعلق ہے، ٹی وی آڈیو ویژول دونوں ہیں، تو اس میں جہاں آپ کی کمی رہ جاتی ہے آپ کے لفظوں کی یا آپ کی ادائی کی، تو وہاں پر آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فیشل ایکسپریشن جو ہیں وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو کانٹینٹ میں بعض اوقات ہمیں یہ بھی لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ نے نظریں جھکا لینی ہیں، یہاں پر آپ نے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے یہ بولنا ہے، برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا ہے، کیونکہ اس کا ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے. تو کانٹینٹ رائٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کا کانٹینٹ اس میڈیم پہ جا رہا ہے جہاں
جو میڈیم جو آپ کا کانٹینٹ پریزنٹ کر رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے گا, تو وہ جملے مختلف دے گا, اس کو کہے گا کہ یار اس کا اتار چڑھاؤ یہ ہے. لیکن جہاں وہ ٹی وی کی طرف آئے گا تو وہاں پر اسے پتا ہے کہ تھوڑی سی لبرٹی اسے یہ بھی حاصل ہے کہ کچھ مائلیج جو ہے وہ آن اسکرین جو موجود ہے اسے بھی لینے دو. تو وہ اپنے جملے ایسے دے گا کہ اس میں وہ جو اداکارانہ صلاحیت یا پریزنٹ کرنے کا جو ایک طریقہ ہے یا اسلوب ہے اس کا ایڈوانٹیج اسے ملے گا. میڈیم دونوں ہی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ریڈیو, چونکہ مائک میری کمزوری ہے. صحیح. سر تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں, کیونکہ ریڈیو ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں, تو لکھنے کا کس طرح کی لکھائی ہوتی ہے, تھوڑا سا جو فرق ہوتا ہے ریڈیو کی رائٹنگ میں اور ٹیلی ویژن کی کانٹینٹ کی رائٹنگ میں, اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیں. دیکھیے ٹی وی کی رائٹنگ میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں اور جو پریزنٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ اس کے ویژولز بھی چل رہے ہیں, تو اس میں لکھنے والے کو نسبتاً آسانی ہوتی ہے, کیونکہ جو انسان بعض اوقات ٹیونن ہے, ہم دیکھتے ہوئے سن بھی سکتے ہیں, سنتے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ریڈیو کے اندر کیا ہے کہ وہ جب سن رہا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ آسمان پر بادلوں کی اور دوپہر کا وقت ہے اور وہ کھڑا گاڑی میں جا رہا ہے اپنی, تو اسے بادل نظر نہیں آ رہے, آسمان دھوپ ہے, شدید برا حال ہے اس کا, اور میں بادلوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں مجھے کچھ ایسے لفظ دینے ہیں, ایسا ایکسپریشن دینا ہے, اسے یہ بتانا ہے کہ دیکھو میں بات کچھ اور کر رہا ہوں, اسے ریلیٹ مت کرو اس وقت کے ماحول سے, میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں. تو وہاں پر مجھے جب لفظوں کا چناؤ کروں گا یا جہاں پر وہ لفظوں کی ادائی ہوگی وہ مختلف ہوگی. ٹی وی کے اندر لکھتے ہوئے مجھے یا جو بھی لکھنے والا ہے اسے یہ پتا ہے کہ مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ دکھائی بھی جا رہی ہے. تو اس میں وہ اگر تھوڑی سی کیئرلیسنس کا مظاہرہ کرتا ہے تو بھی چل جاتا ہے, لیکن ریڈیو میں ناٹ ایٹ آل. سامنے والے کو آپ کہہ رہے ہو وہ چیز جو اسے دکھ نہیں رہی, تو آپ کو بہت اوتھینٹک ہونا پڑتا ہے, آپ کو لفظوں کا چناؤ بہتر کرنا پڑتا ہے, اور جو اسے ڈیلیور کر رہا ہے اس کی ادائی بہترین ہونی چاہیے. صحیح. تو ریڈیو اور ٹی وی میں یہ بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے سر, یہ جتنے بھی میڈیمز ہمارے پاس ہیں, ریڈیو ہو گیا, ٹیلی ویژن, ان کی رسائی جو ہے ماسز تک ہے, تو کریٹو رائٹنگ کے تھرو ہم کس طرح معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں, اور آئی گیس کس طرح اصلاحات ہو سکتی ہیں, کوئی چینج لا سکتے ہیں اپنی رائٹنگ کے تھرو؟ دیکھیے ہر چیز کے میں کہتا ہوں نا کہ اینگل ڈھونڈتا ہے کریٹو رائٹر جو ہوتا ہے ہمیشہ. کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اسکرپٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم بہت ساری باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جو کہ معاشی مسائل ہیں یا معاشرتی مسائل ہیں, جس کو چھوتا ہوا اسکرپٹ ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں, کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ڈالی جا سکتی ہیں, کیونکہ فلرز ہوتے ہیں. یہ ہر ڈرامے میں, ہر کہانی میں فلرز بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک کہانی ایسا نہیں کہ تسلسل سے چل رہی ہو, یہ میں بات کر رہا ہوں ڈراموں کے حوالے سے, اور امپیکٹ وہاں زیادہ آتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص بیٹھ کر کہے کہ بھیا جھوٹ مت بولا کرو, یہ مت کیا کرو, گندگی مت پھیلایا کرو. لوگ یہ گھر میں سنتے ہیں, ہر جگہ سنتے ہیں, اور اس طرح اسٹریٹ نصیحت اب لوگ سننا نہیں چاہتے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے, گندگی پھیلانے سے کیا مسئلے ہوتے ہیں, اور جھوٹ بولنے سے کہاں کہاں پھنستے ہو. اور جھوٹے کی یادداشت بہت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر 4 دن بعد پوچھ لیا کہ تم نے اس دن کہا تھا وہاں گئے تھے. یہ تمام چیزیں ریلیٹ کر کے آپ اپنے ڈراموں میں, اپنی کہانیوں میں کہیں کہیں بٹس اینڈ چکس میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے, اور پھر آپ کی کہانی کا تسلسل ساتھ ہی ساتھ بڑھتا چلا جائے. نصیحت آج کل بیٹھ کر کوئی براہ راست نہیں سنتا, اور یہ انفارچونیٹ نہیں کہوں گا میں, کیونکہ کرنے والے کے پاس بھی وقت نہیں ہے, تو سننے والے کے پاس کہاں سے ہوگا. تو درمیان میں کریٹو آدمی کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں, اسے میں ایک پورے پروگرام میں نہیں بتا سکتا, تو وہ جو ایک پروگرام میرے پاس ہے اور جس کا فارمیٹ یہ ہے, اس کے بیچ میں یہ 2 چیزیں ڈال سکتا ہوں, تو وہ درمیان میں چیزیں ڈال کر لوگوں تک یہ پہنچا سکتا ہے کہ بھیا یہ درست نہیں ہے, اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں, پھر وہ ٹرن ہو جاتا ہے ڈرامے کی طرف. دیٹس دی وے. صحیح. سر پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, بات ہو رہی ہے کریٹو رائٹنگ کی, تو کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھی کریٹو رائٹنگ ہو رہی ہے؟ لیکن اب دیکھا جاتا ہے ہمارے ایڈز ہو گئے, کمرشلز, اور ہماری فلم انڈسٹری اب تک وہی لائک اب بینڈ ویگن, وہ بھیڑ چال کے فالو کر رہے ہیں, اور کچھ نیا کانٹینٹ نہیں دیکھنے کو مل رہا. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی. دیکھیے کمرشلزم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پر پیسہ انوالو ہوتا ہے زیادہ, کمرشل فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں پیسہ بہت لگتا ہے, کلائنٹ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اپنی مرضی کی چیز ہی بنوانا چاہتا ہے, انٹل انلیس کہ وہ دوسرا جو پروڈکشن ہاؤس ہے یا جو میڈیا ہاؤس ہے وہ اسے کوئی بہترین آئیڈیا پہ کنونس نہ کر لے. ٹھیک, تھوڑا سا
آلسی کا زمانہ ہے, لوگ کہتے ہیں ایزی منی مل جائے, لیکن میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ روایات سے ہٹ کر جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اور جو لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اسے پذیرائی ضرور ملتی ہے. جو بھیڑ چال والا سلسلہ ہے نا وہ ہے, انفارچونیٹلی ہے. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ 1 منٹ کا ایک کمرشل بنا رہے ہو, 30 سیکنڈ کا ایک کمرشل بنا رہے ہو, ریڈیو اسپاٹ ہو یا ٹی وی اسپاٹ ہو, کچھ بھی ہو, اگر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے یہی چیز چاہیے, یار آپ اینگل تو بدلو, جملے تو بدلو. کوئی ایسی بات دیکھو, کہیں کہیں جو ہے نا کلائنٹ جملے بھی کہتا ہے کہ اس طرح کے جملے چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ کے ہاتھ بند گئے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی سی لبرٹی آپ کو مل رہی ہے, وہاں آپ اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں. یہ ڈفرنٹ کرے گا آپ کے کمرشل کو دوسرے بہت سارے کمرشل سے. ضروری نہیں ہے کہ کیمرہ اینگل بدل دیا جائے, مطلب آپ ٹاپ شاٹ لے لیں یا مڈ شاٹ لے لیں یا آپ نیچے کیمرہ رکھ دیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, بہت ہوتی ہیں. کس وقت کون سا شاٹ لینا ہے یہ کریٹو ڈائریکٹر جانتا ہے, لیکن کہاں, اور ڈیفینیٹلی پورا ایک بنتا ہے, فریم ورک بنتا ہے کہ بھائی اس طرح سے لکھا جائے گا, کیمرہ یوں آئے گا, یوں جائے گا, پوری کریٹو ٹیم بیٹھتی ہے. اور امپیکٹ آپ کا کہاں پر کریٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ جہاں پر آپ نے ڈفرینٹ ایک ٹچ دیا ہے. اچھا, وہ ٹچ اچانک سے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت ساری چیزیں میڈیا کے اندر جو آن دا اسپاٹ ہوتی ہیں نا, وہ سمجھ لیں کہ وہ کریٹو ہوتی ہیں, پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی. ابھی اسی وقت سوجا اور سب کو اچھا لگا اور کر دیا, تو یہ اس طرح سے کریٹیوٹی آتی ہے. ورنہ کمرشلزم میں انفارچونیٹلی صرف پاکستانی نہیں, دنیا بھر میں, پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں, سبھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. سر, ہمارے ڈراماز کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل لیول پر بھی پذیرائی ہے اب تک, تو ایسا کانٹینٹ ہو رہا ہے پروڈیوس جو لوگوں کو پسند ہے. لیکن پاکستانی عوام میں اب تک رجحان ہے کہ اب تک انٹرنیشنل کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے, جیسے ٹرکش ڈراماز ہو گئے. انڈین کانٹینٹ پہلے دیکھا جاتا تھا, اب تھوڑی تعداد کم ہو گئی ہے. تو کس طرح سے ہم اپنی فلمز میں اسپیشلی, اور ایڈز میں, کمرشل کی میں پھر بات کروں گی, کیا ایسی بہتری لا سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنا ہی کانٹینٹ دیکھیں, اپنی فلمز دیکھیں, اس کو, اسی کو پروموٹ کریں؟ دیکھیے, کانٹینٹ ڈفرنٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈفرنٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے. دیکھیے, ڈرامے کی آپ بات کرتے ہو نا, جیسے ٹرکش ڈرامے آ گئے یا دوسرے فورن کنٹریز کے ڈرامے آ گئے, ڈب کر کے دکھائے جا رہے ہیں. لوگوں کو لوکیشن ڈفرنٹ نظر آ رہی ہیں, لوگوں کو چہرے ڈفرنٹ نظر آ رہے ہیں, لوگوں کو اسٹوری ان کے حساب سے ہے نا, تو ان کو مختلف نظر آئی, تو سوئچ کر گئے. وہ کچھ لوگوں نے ٹرکش ڈرامے دیکھنا شروع کر دیا, دوسری فورن لینگویج کے ڈرامے جو اردو میں ڈب کیا رہے ہیں, لوگ سوئچ ہوئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کے ڈرامے بھی ابھی دیکھے جا رہے ہیں, یہ بھی سچ ہے. آپ کا ہر وہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے. کہیں کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے گلابی یا لال گالوں کو دیکھ کر آپ تھپڑ مار کے اپنے گالوں کو لال کر دیں, یہ بری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی روایات ہیں, آپ کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے, اس میں رہتے ہوئے آپ اگر کہانی کو کوئی اینگل دے سکتے ہیں, اچھا سا موڑ لے کر آ جائے, تو وہ لوگوں میں بالکل پسند کیا جائے گا. لوگوں کو مختلف چیزیں چاہیے, ڈیلی بیسس پر لوگوں کو مختلف چاہیے. روز آپ ایک کھانا نہیں کھا سکتے, ایک طرح کا لباس نہیں پہن سکتے, آپ چینج مانگتے ہیں, اور اگر آپ چینج نہیں دو گے تو لوگ سوئچ ہوں گے. اور لوگوں کے سوئچ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ فورن کانٹینٹ کی طرف گئے. اور سم ہاؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو فورن کانٹینٹ چل رہا ہے نا, یہ بھی اگر 6-8 مہینے سال چلتا رہا, لوگ بیزار ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں پر بھی بھیڑ چال ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی بھیڑ چال ہے, اور چونکہ پاکستان میں وہ اردو میں ڈب ہو رہا ہے, تو آوازیں بھی لمیٹڈ ہیں, تو وہ آوازیں وہی رہیں گی, بھیڑ چال کا سسٹم ہو جائے گا, آپ ایونچولی پھر کہیں اور سوئچ کرو گے. چینج لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, اور اگر آپ خود سے اپنے ملک میں چینج پروڈیوس کرو, تو ایک تو یہ کہ آپ کا زر مبادلہ آپ کے پاس رہتا ہے, آپ کے جتنے بھی باصلاحیت لوگ ہیں ان کا روزگار لگا رہتا ہے. یہ تمام چیزیں ممکن ہے, 100% ممکن ہے. صرف اور صرف چیزیں یہ ہے کہ جہاں پر کمرشلزم میں تھوڑی سی گنجائش بنے نا, آپ کریٹیولی ڈفرنٹ کچھ کر جاؤ اور کرتے رہو. یہ کانسٹنٹ چیز ہے. آج میں نے کسی نے بھی کوئی اچھی چیز بنائی اور وہ کلک کر گئی, تو میں یا وہ شخص اس کام کی ایک مرتبہ اور کمائی کھا لے گا. تیسری بار اسے کچھ اور نیا کرنا ہے, اگر اس نے نہیں کیا تو تیسری بار اسے کام نہیں ملے گا. سو دا تھنگ از کہ ہر بار کوئی نیا آئیڈیا نیا, آپ بار بار کریٹو کی بات کرتے ہو نا, کریٹیوٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے یار. میں آپ کو اپنے ریڈیو کے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں. ایک ہمارے دوست ہیں, نام نہیں لوں گا میں ان کا, وہ
बेवकूफ़ी की हद तक जो है ना वो कॉन्फिडेंस इंसान है। वो न्यूज़ पढ़ने गए ऑन एयर के अंदर और पर्चा प्रिंट आउट नहीं निकला, लाइव जाना था। वो इतना कॉन्फिडेंट बंदा था कि वो ऑन एयर में चला गया, लाइव माइक खोल गया, उसने न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा। जो वो कुछ देर पहले टीवी पर देख कर आया था। मैं कह रहा हूं ऐसे आपको थोड़े से बेबाक और तेज लोगों की जरूरत है जो कि अपने आप को शार्पन करें। क्रिएटिव, ये मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए दी है कि जो क्रिएटिव बंदा होता है ना वो फिर बंधता नहीं है, वो कागज और पर्चों का मोहताज नहीं होता। वो कहता है मुझे तब्दीली लानी है तो लानी है, ये चीज होनी है तो होनी है, और उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अब असर्टिवनेस बहुत जरूरी है। हमारे कुछ क्रिएटिव लोग अग्रेसिव हो जाते हैं और अग्रेशन कामों को बिगाड़ता है। आप असर्टिव हो, अपनी राय दें, अपनी जो तख्लीकी चीज़ है उसे अच्छी तरह प्रेजेंट करें और जाने दें जैसा वो चाहते हैं। कल को आप कह सकते हो कि मैंने तो कहा था ना, देखिए ये हुआ। तो असर्टिव होना चाहिए हर क्रिएटिव आदमी को। अग्रेशन उसको मार डालेगा, ये मैं बता रहा हूँ। वो खुद भी किल हो जाएगा और सामने वाला तो पहले मारेगा उसको। सही। सर, नेटफ्लिक्स का बहुत रुझान है इस वक्त लोगों में, और जो सीरीज प्रोड्यूस हो रही हैं काफ़ी हद तक उनका जो राइटअप है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में कब तक इस तरह की सीरीज वगैरह, हम देख रहे हैं कि शुरुआत हुई है लेकिन उस हद तक अब नहीं पहुंच पाए, तो कब तक इस तरह का सिलसिला शुरू हो सकता है? देखिए टेक्निकली आप अभी वहां नहीं हो, ये तय है। जी ठीक है, नेटफ्लिक्स को अगर आप जाना चाहते हो नेटफ्लिक्स तक, तो नेटफ्लिक्स के अपने पैरामीटर्स हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उसको पूरा करना है। सिर्फ कंटेंट नहीं, अच्छा कंटेंट बुनियादी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस कंटेंट को आप प्रेजेंट कैसे करते हो, ये एक बेसिक चीज़ है। और आप नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हो, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स लोग देख रहे हैं इसमें, लेकिन अभी उसके पास लिमिटेड मवाद है। हाँ, अगर हमारा पाकिस्तानी मवाद भी उसमें आ जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में तो नहीं चलेगा वो, क्योंकि पाकिस्तान पे तो आ ही रहा है वो। सही। आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगी, लेकिन फिर वही बात है, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, आपके कैमरास को एडवांस होना पड़ेगा, आपको लोकेशंस बेहतर करनी पड़ेंगी, ये तमाम चीज़ें, और फिर उन तमाम चीज़ों सोने पे सुहागा आपका कंटेंट। नेटफ्लिक्स जो कंटेंट मांगता है, और अभी मेरी अपनी ज़ाती राय है कि नेटफ्लिक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें, नेटफ्लिक्स मांगता कंट्रोवर्शियल है। और आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में आप कोई भी कंट्रोवर्शियल काम करेंगे, बेशक इंटरनेशनल मीडिया के लिए करें या नेटफ्लिक्स के लिए करें, मुल्क में नहीं रह सकेंगे फिर आप। बिल्कुल जी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अकबर अली पंजवानी साहब। हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से, बहुत सारी टिप्स और शेयर कर चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सर, क्रिएटिव राइटिंग को एज अ प्रोफेशन हम कैसे देख सकते हैं? इसमें आमदनी के ज़राए वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो रोज़गार के मौके हैं? देखिए, कंटेंट हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, और अगर आप तदरीस के शोबे की तरफ भी जाते हो या आप प्रोफेशनल स्पीकर बनते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, कंटेंट हर जगह ज़रूरी है, ठीक है। और ख़ास तौर पर चूँकि उसे हम प्रॉपर प्रोफेशन मानते हैं, मीडिया में जाना या फिर रेडियो, टीवी या अखबार की तरफ जाना या कहीं लिखना उसे हम प्रोफेशन मानते हैं, तो कंटेंट, क्रिएटिव राइटिंग बहुत काम आती है कंटेंट में, ठीक है। कंटेंट लिखने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात वही है कि कौन कितना अच्छा लिखता है और कौन कितना मुख्तलिफ लिखता है। तो ये तय है कि इसमें आगे जाने के बहुत से चांसेस हैं। और जो क्रिएटिव होता है, टीवी, रेडियो या प्रिंट मीडिया, किसी की भी बात कर ले, उसके अंदर वो नज़र आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, पैसा भी है। मतलब अब चूंकि ये प्रोफेशन बन गया है, उसमें पैसा भी है।
اور مختلف طرح کی کیٹیگری میں ڈرامے ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, شوز ہوتے ہیں. ہر چیز مانگتی ہے کانٹینٹ. اور ہم کانٹینٹ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لکھ کر پورا دے دیا گیا, نہیں. کانٹینٹ بیسیکلی ہوتا ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر وہ بتائیں گے کانٹینٹ رائٹرز کہ چیزیں کیسے ہونی ہیں. مطلب اگر کوئی گیم شو ہے تو اس میں کون سے گیمز ہونے چاہیے, ہمارا ہوسٹ کس طرح سے اس کو کنڈکٹ کرے گا. اگر وہ کوئی انفارمیشن شو ہے تو اس کے اندر ہم کن باتوں پر فوکس کریں گے. مارننگ شو ہے تو مارننگ شو میں آج کا ٹاپک, یہ کانٹینٹ والا بتاتا ہے. اچھا, کانٹینٹ والا چونکہ ایونچولی لکھ کر بھی دیتا ہے یہ سارے آئیڈیاز دینے کے بعد, تو اب وہاں پر اس کی کریٹیوٹی کا اور امتحان ہوتا ہے. ایک تو وہ موضوع نیا چنے ایز اے کانٹینٹ رائٹر, چاہے وہ ریڈیو ہو, ٹی وی ہو, کہیں پر بھی, اور پھر جب اسے پریزنٹ کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے کس طرح کے لفظوں کا چناؤ ہوگا اور کس اینگل سے وہ چیزیں دکھائی جائیں گی. آلدو ساری رسپانسبلٹی کانٹینٹ والے کی نہیں ہوتی, لیکن بنیادی طور پر آئیڈیا پچ وہی کرتے ہیں, اور کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا آئیڈیا ڈفرنٹ ہو. آپ نے سنا ہوگا نا, مین ود دا نیو آئیڈیا از کرینک انٹل ہز آئیڈیا سکسیڈ. تو جب آپ کوئی نیا آئیڈیا دیتے ہو آپ کے ذہن میں, پہلے تو آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ وہ آئیڈیا دیں, اور پھر اس آئیڈیا کے کامیاب ہونے کے درمیان جو آپ کو رکاوٹیں, مشکلیں, ڈانٹ ڈپٹ اور ساری مصائب کا سامنا کرنا ہے, اس کے لیے آپ میں کریج ہو. اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یار کہتے ہیں عظیم آدمی ہے, اس سے اچھا کوئی نہیں. کریٹو رائٹنگ کا پروفیشن بوم ہے, میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ کانٹینٹ اور کریٹو رائٹنگ دونوں ساتھ چلتے ہیں. اور جو اچھا کانٹینٹ لکھتا ہے, جو کریٹو ہے رائٹنگ کے معاملے میں, وہ سب سے آگے ہے. ہر چینل, ہر ریڈیو, ٹی وی, کمرشل کی جگہ کہیں پہ بھی پہنچ جائیں, اچھی سوچ, نئی سوچ کے ساتھ جو آدمی آتا ہے, کیونکہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں اس سے کہتے ہیں کہ بھیا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو بتائیے. عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے. اگر آپ اسے کہتے ہیں گیم شو کرتے ہیں, پتا ہاں بھائی گیم شو کون سا, کس طرح کا, سر یہ والا شو کس طرح کا, کیونکہ ہر طرح کے شوز ہو چکے ہیں. اب اگر آپ انہی کے نام لیتے رہو گے تو یہ آپ نے آئیڈیا نہیں دیا ہے, آپ کریٹو نہیں ہو. آپ کوئی نئی چیز بتاؤ گے آؤٹ آف دا باکس, نہیں جی یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, وہ کہیں گے ہاں آئیڈیا تو اچھا لگ رہا ہے, چلو آؤ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, تو وہ پھر وہاں سے جا کر کلک ہوتا ہے. سر جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے روزگار کی کریٹو رائٹنگ کے حوالے سے, ریڈیو, ٹیلی ویژن, تو سننے میں آیا ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے ریڈیو میں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, تو سیلریز کے حوالے سے ریڈیو میں کہا جاتا ہے کہ کم ہوتی ہیں, اتنا کانٹینٹ کریٹرز کو نہیں مل پا رہی ہوتی ہے, تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں. دیکھیے وہ میڈیم جو ہے وہ نسبتاً جو کمرشل کی پیمنٹ ٹی وی لیتا ہے وہ ریڈیو نہیں لیتا, وہ میڈیم نسبتاً چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ٹی وی کا میڈیم بڑا ہے, وہاں پیسہ زیادہ ہے, اور فلم اس سے بڑا ہے, آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اس کو. بالکل اسی طرح سے ہوتا یہی ہے کہ جو ریڈیو پہ کام کرتا ہے, اچھا ریڈیو اور تھیٹر یہ ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں جگہوں پر پیسے کم ملتے ہیں, لیکن ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے وہاں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا صرف مزے سے گھر نہیں چلتا, یہ بھی طے ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو جیسے میں کام کرتا تھا ریڈیو میں, تھیٹر میں نے کیا, میں نے ریڈیو کیا, لیکن پھر ایسا لگا کہ ضروریات بڑھ رہی ہیں, اور میں پھر ٹی وی کی طرف آ گیا, کمرشلز کی طرف آ گیا, رائٹنگ کی طرف آ گیا زیادہ تر. لیکن آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں کہوں گا کہ ریڈیو میری پہلی محبت ہے, تھیٹر مجھے بہت پسند ہے, اور تھیٹر میں زیادہ مزہ آیا تھیٹر کرتے ہوئے. ہاں یہ طے ہے پیسہ کم ہے, انٹل انلیس کہ ان میڈیمز کی پیمنٹ بڑھ سکتی ہے بشرطے کہ وہ اپنے جو آن ایئر کمرشلز ہیں اس کے پیسے بڑھائیں, اور جو جب بڑھیں گے تبھی پیسے بڑھیں گے ریڈیو والوں کے, تھیٹر والوں کے. تھیٹر میں یہی ہے کہ آڈینس آئے گی تو پیسہ جنریٹ ہوگا اور آرٹسٹ کو ملے گا. لیکن جنہوں نے ریڈیو اور تھیٹر کیا ہے ان کو اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ کم پیسے ملے, لیکن جتنا مزہ ان کو ان دونوں جگہوں پر آیا اس کی بات ٹی وی اور فلموں میں نہیں ہے. سر پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ یوتھ پر ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے ہیں ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں, رائٹ اپس لکھتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے خیر تو اس میں بہت لکھا جاتا ہے, لیکن کس طرح وہ اپنی کریٹو رائٹنگ کو امپروو کر سکتے ہیں, کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کوئی ٹپس ان کے لیے کہ وہ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اردو رسم الخط میں لکھیں, رومن میں نہ لکھیں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں لکھیں, پورا انگریزی میں لکھیں. ٹھیک ہے, لینگویج کو اس کے رسم الخط میں لکھنا بہت ضروری ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذہن کس راستے پہ جا رہا ہے. آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ آپ اردو لکھ نہیں سکتے اس لیے آپ رومن لکھتے ہیں. رومن لکھتے ہیں تو رومن کے اندر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لکھتے کچھ ہیں بات کچھ اور پہنچتی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ, تو رسم الخط بہت ضروری ہے, اور جس زبان کا جو رسم الخط ہے اس میں لکھیں گے تو بات تبھی زیادہ امپیکٹ فل ہوگی. پہلی چیز.
यंग जनरेशन के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर उर्दू में लिखना है तो उसमें लिखें. दूसरा कि राइट अप्स वो लिखते रहते हैं, हाफ हार्टेडली ना लिखें. आज लिखा, सिर्फ इसलिए लिखा कि इस वक्त ख्याल आया. अगर प्रोफेशन बनाना है, अगर ऐसा लगता है कि आप क्रिएटिवली अच्छा लिख सकते हो, तो फिर उसको टाइम दो. आप अगर आर्टिकल लिखते हो या राइट अप्स लिख रहे हो तो उसको लिखते रहो. एक जब कंटिन्यूंसी होती है, जब एक चीज़ मुसलसल चलती है, फिर आप इवेल्युएट करो कि आपने जब लिखना शुरू किया था और कुछ अरसे बाद आप अपना दूसरा आर्टिकल या राइट अप पढ़ो, देखो उसमें फ़र्क क्या है. अगर मोनोटनी है, मोनोटनस है, सेम चल रहा है, तो यार आपने कोई ग्रोथ नहीं की. और फिर वही बात, यंग लोगों से जितने भी हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लिखते वही हो जो आपने पढ़ा होता है. पढ़ें और खूब पढ़ें. लेक्चर सुने आलिमों के, अपने उस्तादों के, लेकिन किताब से दोस्ती रखें. किताब आपके पास होनी चाहिए. अच्छी किताबें अच्छा इंसान बनाती है और अच्छा राइटर और क्रिएटिव राइटर भी बनाती है. ये मैं आपको बता दूं, क्रिएटिव राइटर वही हो सकता है जिसने पढ़ा हो, और ये ज़रूरी है. सर बिल्कुल आपने बात की मुताले और मुशाहिदे की, बहुत ज़रूरी है. तो क्रिएटिव राइटिंग में तो इसका एक बहुत बड़ा किरदार है. इस पर थोड़ी सी बात करते हैं. देखिए, मैं अक्सर बच्चों से जब बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी शार्प होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको एब्जॉर्ब करने वाला भी होना चाहिए. हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि आज मुझे कोई चीज़ लिखनी है तो मैं सड़क पे गया और मैं मुशाहिदा, मतलब ऑब्जर्व कर आ गया. मैंने देखा अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं जाकर मैंने लिख लिया. मैं एब्जॉर्ब नहीं किया मैंने चीज़ों को, मैंने अपने अंदर उतारा नहीं उसे. मैं स्पंज नहीं बना. अंदर लेकर आ जाओ. अगर मैं किसी को बैठे हुए देखूं तो उसके बैठने के अंदाज को मैं अपने राइटअप में ला सकता हूं कि लोग यूं भी बैठते हैं, यूं भी बैठते हैं, यूं भी बैठते हैं, कोनी यहाँ रखकर वहाँ रखकर ये, लेकिन मैंने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया. उसके पीछे एक दास्तान है, वो वहाँ इस तरह क्यों बैठा है. तो ये चीज़ें एब्जॉर्ब करने वाली होती हैं. कहने का मकसद ये है कि अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को शार्पन करना है और क्रिएटिव बनना है तो आपको किताबें तो पढ़नी है, उसी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन और एब्जॉर्ब करना आना चाहिए. चीज़ों को देखें और फिल्टरेशन बहुत ज़रूरी है. अच्छा रख लो, पूरा निकाल दो. बुरा अगर साथ ही साथ लेते रहोगे तो फिर जब लिखने बैठोगे तो उस वक्त आपको तफरीक करना मुश्किल हो जाएगा. तो थिंग इज कि जब भी आपके पास कोई चीज़ आती है, कोई किताब आती है, पढ़ते हो, वो सब आपके अंदर जमा हो जाती है. एक पूरी रिसर्च बताती है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके जो फूड आइटम है उसका मजमुआ है. बिल्कुल इसी तरह आपका जहन है वो आपकी सोचों का मजमुआ. ये सोचें कहाँ से आती हैं? आपकी अम्मी बात कर रही है, अब्बू बात कर रहे हैं, उस्ताद बात कर रहे हैं, दोस्त बात कर रहे हैं, उनके ख्यालात सब आपके यहाँ जमा होते हैं. जब इतनी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं तो आप फिल्टर कैसे करोगे? आप फिल्टर करोगे उन किताबों से. आप अच्छी किताबें पढ़ो. फिर आप सोचोगे कि यार वो दोस्त ये कह रहा था, नहीं कितनी बुरी बात है, हटा दो, वो हटा दो. अम्मी कह रही थी झूठ नहीं बोलना है, अम्मी कह रही थी कपड़े साफ रखने चाहिए, हाँ ठीक है, ये समझ में आता है. तो वो आपको, आपका जहन शार्प होगा किताबें पढ़ने से. और मुख्तलिफ जगहों के ख्यालात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबें ही सिखाती हैं. तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन उसे फिल्टर करने के लिए किताबों की बहुत ज़रूरत है. सही. सर यूथ की बात की, अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों की. हमारे यहाँ रवायत आ गई, अब सोशल मीडिया का इतना यूज़ हो गया है तो बच्चे ज़्यादातर वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो कुछ पेपर पेन से कुछ काम करें, पेंटिंग्स करें, क्योंकि बहुत क्रिएटिव होते हैं बच्चे. तो किस तरह उनके अंदर ये बचपन से ही आदत डाली जाए कि वो इन सब चीज़ लिखने की आदी हो जाए? देखिए, ये पेरेंटिंग जो है ना, वो पेरेंटिंग गाइडर्स जो होते हैं वही दे सकते हैं बुनियादी तौर पे. हर घर का अपना एक माहौल होता है, सही. अपना तरीकाकार होता है. पेरेंट्स के साथ अनफॉर्चुनेट सीन ये होता है कि बाज़ घरों में मदर फादर बोथ वर वर्किंग. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जॉइंट सिस्टम है नहीं, वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरह रहते हैं सब लोग. तो उसमें होता ही है कि अगर बच्चा 3-4 साल का हो गया है, 5 साल का हो गया है, तो उसे कोई साथी चाहिए या उसे कोई कुलीग चाहिए जो स्कूल के बाद उसके साथ वक्त गुजारे, और वो टाइम नहीं दे पाते. कोई ना कोई हल ढूंढने चाहिए बीइंग अ पेरेंट कि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करें. स्क्रीन टाइम जितना कम होगा उतना बच्चों के लिए अच्छा है. आँख और जहन दोनों ही, और जिस्म, क्योंकि बैठ के देखते हैं तो ये तीनों चीज़ें इफेक्ट होती हैं. तो बेहतर ये कि स्क्रीन टाइम कम कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, हर फैमिली अपने माहौल के हिसाब से इसे एडजस्ट करे. लेकिन ये तय है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का कम होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आर्ट वर्क करें, कुछ लिखें, स्टोरी सुने, स्टोरी सुनाएं. ये तमाम चीज़ें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, फैंटेसाइज करना अच्छा लगता है. लेकिन लोगों के घरों के कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जहां ये मुमकिन नहीं हो पाता,
لیکن پھر بھی وہ پیرنٹنگ گائیڈز ہوتے ہیں, وہ سمجھا سکتے ہیں. لیکن دیکھو یار, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے, انہیں بھی پتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو بہتر یہ کہ جتنا اسکرین ٹائم کم ہوگا اور بینگ اے پیرنٹ وہ جتنا رسپانسبل اپنے آپ کو سمجھیں گے, بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ دیں گے. صحیح. سر آپ شاعری بھی کرتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت ہماری آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہاں, یہ گناہ ہوتا ہے مجھ سے کبھی کبھی, تو ٹھیک ہے, ایک چلیں یہی سنا دیتا ہوں. ایک غزل ہے. جی. بے خبر رہتا ہوں پر اتنی خبر رکھتا ہوں میں, بے خبر رہتا ہوں پر اتنی خبر رکھتا ہوں میں, جس کی ہو مجھ پہ نظر اس پہ نظر رکھتا ہوں میں. بے ثباتی اس جہاں کی مجھ سے زیادہ جانے کون, بے ثباتی اس جہاں کی مجھ سے زیادہ جانے کون, میر کا دل اور غالب کا جگر رکھتا ہوں میں. حشر کے دن صاف بچ نکلوں گا تم سب دیکھنا, حشر کے دن صاف بچ نکلوں گا تم سب دیکھنا, ہر گناہ کا اپنے ایک ایسا عذر رکھتا ہوں میں. واہ. غیر سے اس کا تعلق غیر پہ اس کا کرم, غیر سے اس کا تعلق غیر پہ اس کا کرم, سایہ و پھل سے مبرہ ایک شجر رکھتا ہوں میں. اس کے نامے اس قدر ہے متحرک کیا کہوں, اس کے نامے اس قدر ہے متحرک کیا کہوں, اس جگہ ملتے نہیں ان کو جدر رکھتا ہوں میں. واہ. مجنوں و فرحات صاحب حال کچھ میرا بھی ہے, ان کی منزل جا ملے ایسا سفر رکھتا ہوں میں. جتنی راہیں سہل ہوں اوروں میں اکبر بانٹ دو, جتنی راہیں سہل ہوں اوروں میں اکبر بانٹ دو, اب راستے اپنے لیے سب پر خطر رکھتا ہوں. بہت خوب. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور آپ کی جو شاعری ہم نے سب نے سنی بہت ہی خوبصورت تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ سب کو کریٹو رائٹنگ کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمس تھی, کنفیوژنس تھی, وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی, آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. پروگرام وائس آف SMIU سے اپنی ہوسٹ اریبہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.